سے دعا مانگیں، اللہ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، وقت کم ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے سیدنا زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ غور کیجئے، سورہ مریم کو پڑھیے، اس کی ابتدائی آیات کو پڑھیے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ہی اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے عبدہ زکریا، جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران کے اندر بھی آتا ہے، تیسری اور چوتھی رکوع کو پڑھیں گے، وہاں بھی آپ کو آئے گا کہ جب وہ حضرت مریم کے پاس جاتے ہیں، بے موسم کے پھل دیکھتے ہیں، موسم نہیں ہے اس پھل کا، اس سیزن نہیں ہے، وہ پھل حضرت مریم کے پاس دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا، یہ بے موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ کہتی ہے قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات، یہ خیال ان کے دل میں آتا ہے، جو رب مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، یہ بوڑھے اولاد نہیں ہے، مجھ بوڑھے عاجز کمزور بے بس وہ اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اور پھر انہوں نے رب سے دعا کی، کیسے دعا کی دیکھیے یہاں، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، کیسے پکارا؟ خفیہ، چپکے سے، خفیہ طریقے سے پکارا۔ تو اللہ سے مانگیے، تہجد کے وقت رات کا جب تہائی حصہ گزرتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں؟ یہ اللہ اعلان کرتا ہے۔ خفیہ طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، کسی کو نہیں جاننے دیا۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، دیکھیے خفیہ عبادت، خفیہ دعا کا کیا مقام ہے، نیکی کیا ہے، کیا دعا مانگی اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا، کہا قال رب انی وعن العزم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، عاجز ہوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے میری دعا قبول کی، کبھی میں تجھ سے اپنی دعا کو مانگ کر محروم نہ رہا۔ اے اللہ، جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی تو نے میری دعا قبول کی، کبھی محروم نہیں رہا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے میرے پروردگار، میں اس بات سے خائف ہوں، ڈرتا ہوں میرے بعد میرے رشتہ دار، میرے کنبے قبیلے والے تیرے دین کی تبلیغ کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکیں گے، صحیح طریقے سے تیرے دین، اللہ کے دین کے لیے دیکھیے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ میری بیوی بھی باز ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے میرے پروردگار مجھے ایک وارث عطا کر دے، مجھے تو اپنی جانب سے ایک وارث عطا کر۔ اللہ سے دعا کی،
چپکے سے اخلاص سے مانگی ہوئی دعا، اکیلے میں مانگی ہوئی دعا اللہ کو پسند آئی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ ان کے دادا پورے خاندان ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کی جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو، نبی ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے اخلاق اتنے نرالے ہو، اتنے اچھے ہو، لوگوں کی نظر میں وہ پسندیدہ ہو، لوگوں کی نظر میں وہ پیارا بن جائے، محبوب بن جائے۔ اللہ نے دعا سنی، اللہ نے دعا کا جواب دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اللہ نے دعا کا جواب دیا، اے زکریا ہم تم کو بچے کی، غلام کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رہا، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ سے خفیہ طریقے سے تنہائی میں اکیلے میں مانگی گئی دعا کا مقام دیکھیے، اللہ نے قبول بھی کیا اور بچے کا نام بھی بتا دیا، خوشخبری بھی دے دی۔ زکریا علیہ السلام